الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے پیدا ہوتے ہی اس کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ جوڑ دیا جو اس کے تمام احساسات کو سمجھتی. اس وقت نہ بچہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کسی بات کی فرمائش کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے احساسات کو بیان کر سکتا ہے، مگر وہ ہستی جس کو ماں کہتے ہیں وہ اس کے تمام احساسات کو اس وقت سے ہی سمجھنا شروع کر دیتی. یعنی ماں جیسے ہی ماں کو یہ لفظ ملتا ہے ماں کا، اس وقت سے ہی اس کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے اور وہ اولاد کو سمجھنے لگتی ہے اور اس کی تربیت کرنے لگتی ہے. تو یعنی ہم یہ اگر اس طرح کہیں کہ اولاد میں سب سے بڑا مقام جو ہے تربیت کے حوالے سے، سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ماں کی ہے، تو یہ غلط نہیں ہو. کیونکہ پہلے دن سے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ماں اس کی تربیت شروع کر دیتی ہے. اور یہ تربیت کا سلسلہ اولاد کے آخری یعنی کہ ماں کے آخری وقت تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. ہم کسی لمحے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اولاد کو ماں کی ضرورت نہیں ہوتی. جب تک اولاد دنیا میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جب تک ماں دنیا میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اولاد کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے تربیت کے حوالے سے اس کو جوڑا، اور جب تک وہ دنیا میں ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نظام ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی ذمہ داری کے بقدر اس انسان کو رتبہ دیتے ہیں، اس مقام دیتے ہیں. یعنی سب سے بڑی ذمہ داری اگر انبیاء علیہ السلام کی ہے تو ان کا وہی مقام ہے. اسی طرح ماں کی تربیت اولاد کے معاملے میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے ہر اولاد کو کہہ دیا گیا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اسی موضوع پہ ہمارا پچھلے مہینے بھی الحمدللہ سیشن ہوا تھا، اور اس مہینے بھی ہم سیکنڈ سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کی اولاد کی تربیت کی اہمیت اور ضرورت میں پہلے بھی بتائی تھی سیشن میں کہ یہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ معاشرے میں اگر تمام مائیں اپنا رول ادا کرنے لگیں اور صرف اپنی اولاد کی تربیت پہ فوکس کرنے لگیں تو یقین جانیے پورا معاشرہ سدھر جائے، پورے معاشرے میں دین زندہ ہو جائے. تو اس وجہ سے تربیت اولاد ایک اہم موضوع ہے. اصل جو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ مسائل اور وہ باتیں ہیں جس میں ہمیں سوچ سمجھ کر اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں. تربیت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن تربیت کس طرح کی جائے اور مائیں اپنا رول کس طرح ادا کریں، یہ اصل بنیادی بات. تو پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ باتیں ہم نے کہی تھی، کچھ گزارشات کی تھی والدہ سے. اس کا خلاصہ ایک یاد دہانی کے طور پہ کہ ماحول دینی بنائیں، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، بچے جہاں پڑھنے جا رہے ہیں اسکول مدرسہ اپنے کزنس کے پاس یا کہیں بھی کسی بھی ماحول میں بچے جا رہے ہیں وہ دینی ہے.
ان کے دوست کیسے ہیں اس کا خیال رکھا جائے. دوسری کرنے کی بات یہ تھی کہ اپنی ذات سے محنت شروع کی جائے اور اپنے آپ کو تبدیل کیا جائے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے. تیسری بات یہ تھی کہ ہم نے کچھ صفات جو بچوں میں پیدائشی طور پر ہوتی ہیں ان کو بتایا تھا کہ بچے میں بنیادی طور پر آواز تھوڑی سی تیز کریں اور ریکارڈ ضرور کر لیں بس کے. جی بہتر. ابتدائی صفات کی ہم نے بات کی تھی کہ بچے میں پیدائشی طور پر 3 صفات ایسی ہوتی ہیں جو اس کے عروج پر ہوتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں. ہم ان میں ان صفات میں اضافہ یا بہتری نہیں کر سکتے. بچے کا کردار بالکل پاک صاف ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام تو خیر ہی خیر ہے، یعنی کہ بچے میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے. یہ تو ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے جو بچے میں خامیاں یا برائیاں پیدا کرتا ہے. بچے کا کردار بہترین ہوتا ہے، بچے کے اندر تخلیقی صلاحیت کریٹیوٹی بھرپور ہوتی ہے، اس کی حفاظت کریں. اور بچے میں جو خود اعتمادی ہوتی ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس کی حفاظت کریں. اس کے علاوہ بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. بچے کی غذا، جسمانی غذا، جذباتی اس کی ضروریات اور ذہنی ضروریات، ان چیزوں کا خیال رکھیں. بچنے والے کام کیا ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ منفی انداز گفتگو اختیار نہ ہو، بیجا غصہ نہ ہو، فیصلہ جلدی نہیں کریں، کسی طرح کا کوئی تانا نہ دیں، اور چیخنا چلانا تو بالکل بھی نہ کریں. یہ ہمارا پریویس سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ہم جن موضوعات پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ بچوں میں ضد آ جاتی ہے یا کوئی بری عادت ان میں آ جاتی ہے. تو ہم کس طریقے سے بچے کے اندر سے ضد ختم کریں، یا وہ جو بری عادت اس میں آ گئی ہے اس کو کس طرح ختم کیا جائے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ضد آتی کیوں ہے بچے میں. ضد ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں بچہ کوئی بھی عقلی دلیل، کوئی فائدہ، کوئی اچھی بات ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور یہ فطرت کے خلاف بات ہے. کیونکہ بچوں میں اچھی بات کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بھرپور صلاحیت ہوتی ہے. جو اچھی بات آپ ان سے کہیں گے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ضد کی وجوہات کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس کا سلوشن امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. دیکھیں، اگر وجوہات کا ایک ہی حل ہوتا تو پھر ہمیں وجوہات سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حل ایک ہی ہے. وجہ کوئی بھی ہو، آپ وہ حل امپلیمنٹ کریں اور وہ بچے میں سے ضد ختم ہو جائے گی. لیکن وجوہات الگ الگ ہیں، ان کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ان کے سلوشن الگ الگ ہیں. ابھی 5 وجوہات میں آپ کے سامنے عمومی طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ 5 وجوہات ہوتی ہیں. اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے کو اگر اگنور کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اسے بات نہ کریں، اس کی باتوں پہ توجہ نہ کی جائے، وہ کوئی ایسی خواہش کرے جو جائز خواہش ہے اس کو پورا نہ کیا جائے، ان شارٹ اس کو نظر انداز کیا جائے تو بچے میں ضد ڈیولپ ہو جاتی ہے. دوسری بنیادی وجہ کہ بچے پہ بیجا غصہ کیا جائے. اب تو غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن کچھ مقامات پر غصہ بدرجہ ضرورت کر سکتے ہیں. تو بیجا غصہ کرنا یہ بھی بچے میں ضد پیدا کرتا ہے. تیسری بنیادی بات کہ بچے کو اتنا لاڈ پیار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے اس کو پتہ ہے میں ضد کروں گا، تھوڑا رہوں گا، والدین میری بات مان لیں گے.
یہ تیسری وجہ. چوتھی اور پانچویں وجہ عام طور پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ بچے سے آپ کسی بھی کام کی امید کرتے ہیں کہ ایک بچہ یہ کام کرے، اور بچہ اچھا بھی ہے، آپ کی بات بھی مانتا ہے، آپ اس کی تربیت بھی اچھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس کو طریقہ کار نہیں بتایا گیا، اس کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ کام کس طرح کرنا ہے یہ کام، تو بچہ ایک دم سے اپنے کمپلیکس کو چھپانے کے لیے یہ شو کرتا ہے میں نہیں کرنا چاہ رہا، جبکہ ایسا ہے نہیں. اگر آپ نے کوئی بھی اس کو کام دیا، اس کو وہ طریقہ کار نہیں آتا، آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں لیکن اس کو طریقہ کار نہیں بتا رہے، تو بچہ ایسے میں ضد شو کرتا ہے. یہ چوتھی وجہ ہے. پانچویں وجہ یہ کہ آپ کوئی بھی کام اس کو بتائیں، اس کے فائدے نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں یہ کر لو، اس طرح کر لو. بچے کو فائدہ نہیں پتا، اس کا دل نہیں ہے کرنے کا، وہ نہیں کرتا. یہ 5 بنیادی وجوہات ہیں کہ بچہ ضد کرتا ہے. اب اس کے ون بائی ون سولوشن دیکھتے ہیں. سب سے بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ بچے کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ ضدی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک اور نازک معاملہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر یہ یقین کر لے کہ میرے والدین مجھے اہمیت نہیں دیتے تو وہ بہت غلط ٹریک پہ نکل جاتا ہے. سب سے پہلے وہ آپ سے بات چیت کرنا کم کر دے گا، آپ سے وہ باتیں شیئر کرنا چھوڑ دے گا جو کہ اس کو ضرور آپ کو بتانا چاہیے، جو بچے کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. اس کے ماحول میں، مدرسے میں، اسکول میں، دوستوں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ سب آپ کو بتانا چھوڑ دیں. اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے والدین مجھے نظر انداز کرتے ہیں، میری بات کو اہمیت نہیں دیتے. سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کو یقین دلائیں کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. اور یہ یقین دلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کو مسلسل بار بار یہ جملہ کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. جب یہ بات آپ بار بار کہیں گے تو بچے کو یقین ہو جائے گا. دوسری کرنے والی بات، جو بھی وہ بات کرے بہت توجہ سے سنیں، اس کو یقین ہو کہ میری بات توجہ سے سنی جا رہی ہے، اور مکمل سنیں. آدھی بات سن کے فیصلہ کر دینا، ڈانٹ دینا، جھاڑ دینا، یہ بالکل غلط ہے. مکمل بات سنیں، بچے پہ اعتماد کریں کہ بچہ جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. ہم لوگ بہت جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں، آدھی بات میں کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہوگی، تم ہی نے غلط کیا ہوگا. پوری بات توجہ سے سنیں، بچے پر اعتماد کریں، اور جب وہ اپنی بات مکمل کر لے تو اس کی بات کا جواب اس کے معیار پہ آ کے دیں کہ اس کو صحیح طرح وہ اس جواب کو سمجھے. ایسا نہ ہو کہ آپ جواب تو دے رہے ہو لیکن وہ اس کے معیار کے اعتبار سے نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک صحابی کو اس طریقے سے اہمیت دیتے تھے کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مجمع میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہی اہمیت دے رہے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہے. کتنا ہی زبردست معاملہ تھا. پھر صحابہ کی بات کو توجہ سے سنتے، پوری طرح متوجہ ہوتے، اور ان کی بات مکمل سننے کے بعد جو بھی صحابی کی کیفیت ہوتی اس کے حساب سے ان کو نصیحت فرماتے. یہی معاملہ ہمیں بچوں کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے یہ احساس دلائیں کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور پھر ان کو جواب دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ طریقہ کار رکھیں گے تو بچے کو یقین ہو جائے گا کہ میرے والدین میرا بہت خیال کرتے ہیں، اور آپ سے ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹ، بچے پہ بے جا غصہ کیا جاتا ہے. دیکھیے، غصہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس کیفیت میں آپ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں یا جو بھی ایکشن لیتے ہیں یا ایون نصیحت کرتے ہیں وہ سب غلط ہوتی ہے. کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کو یہ اندازہ نہیں رہتا کہ بچے کی غلطی کتنی ہے. جب یہ اندازہ نہیں ہے تو اس کے بغیر نصیحت بھی نہیں ہوتی، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ مجھے اگر اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے. یعنی کہ وہ بچے کے مزاج کو سمجھ بھی نہیں پاتا. تو سب سے پہلے تو آپ
بچے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بنیادی بات ہے، کیونکہ غصہ عام طور پہ انسان کو تب آتا ہے جب وہ سامنے والے سے اس کی جو اس کا ذہن ہے وہ مل نہیں پا رہا ہوتا، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی. ہم کچھ کہتے ہیں، بچہ آگے سے کچھ سمجھتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو اس میں قصور بچے کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. ہر بچہ اپنے اندر ایک الگ مزاج رکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں اگر 2-3 بچے ہیں تو ایک بچے کا الگ مزاج ہوگا، دوسرے بچے کا الگ مزاج ہوگا. اگر ہم ایک کو ایک طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بھی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر بچے کا الگ مزاج ہوتا ہے. کوئی خاموش طبیعت ہوتا ہے، کچھ بات کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، کوئی بہت کم سوالات کرتا ہے. ہر بچے کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے بنیادی بات ہے. غصے کو آپ بالکل چھوڑ دیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں آپ کوئی بھی نصیحت کریں گے غلط ہوگی، کوئی بھی ایکشن لیں گے، تنبیہ کریں گے، وہ بھی غلط ہوگی. تو غصے میں تو آپ جو بھی کام کریں گے غلط ہوگا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے اپنی اولاد پہ غصہ آیا، میں نے کچھ غلط کرتے ہوئے ان کو دیکھا تو میں وہاں سے ہٹ گیا، اور اس وقت تک میں نے ان سے کوئی ان کو نصیحت نہیں کری، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، جب تک کہ میرا غصہ نہیں ختم ہو گیا. جب میرا غصہ ختم ہو جاتا پھر میں سوچتا کہ کس درجے کی ان سے غلطی ہوئی ہے، کتنی مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا مجھے ناراض ہونے کی ضرورت ہے. تو غصے کو آپ ترک کر دیں. آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو غصہ آئے تو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کریں، بہت ضروری ہے. اور پھر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ یہ سوچیں کہ مجھے اس وقت اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اچھا، بنیادی بات یہ ہوتی ہے، ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام بچے سے کروانا چاہتے ہیں یا اس کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم اچھی باتوں کے فائدے نہیں بتاتے اور بری باتوں کے نقصانات نہیں بتاتے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہماری بات فوراً سن لے اور فرمانبردار بچہ بن کے اور ہم سے کوئی سوال نہیں کرے، ہم کچھ اس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہ. یہ غلط ہے. اچھی باتیں کروانی ہے تو ان کے فائدے بتائیں، بری باتوں سے بچانا ہے تو اس کے نقصانات بتائیں. اور بچے کی جو ایج ہوتی ہے جس کو لرننگ ایج بھی کہتے ہیں، اس ٹائم اگر آپ اچھی باتیں ان کے ذہنوں میں ڈال دیں گے تو لائف ٹائم وہ اچھی باتیں ان کے ذہنوں میں رہیں گی اور بری باتوں سے وہ بچتے رہیں گے. اچھا، پھر بھی اگر بچہ آپ سے کسی بات پہ کوئی غلط ضد کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو غصہ بالکل آخری ذریعہ ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. تو اتنا ہی ناراضگی کا اظہار کریں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کوئی خطرناک کوئی غلط بات نہیں کر رہا تو تھوڑا بہت ناراضگی ہو، تھوڑے وقت کی ناراضگی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ جو ہے وہ ضد کرنا ختم کر دے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک میں نے ایکسٹریم سائڈ آپ کو بتائی کہ بچے پہ بہت غصہ کیا جا رہا ہے. دوسری ایکسٹریم سائڈ اس کی یہ ہے کہ بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار کیا جا رہا ہے. اچھا، لاڈ پیار میں بچے کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے والدین کسی بات پہ مجھے نہ نہیں کریں گے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کی جو بھی غلط بات ہے، غلط عادت ہے، غلط خواہش ہے، اس سے منع کریں اور ہر بری خواہش کا نقصان اس کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا ایسے کرنے سے یہ غلط ہو جائے گا، اس سے یہ پرابلم ہو جائے گا، اس کا یہ نقصان ہے. یہ نقصانات ان کو ضرور بتائیں، ان کی ہر بات ضرور سنیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا من ہلکا ہوتا ہے کہ میری باتیں سنی جا رہی. لیکن ان کی ہر بات مانے نہیں، ان کی ہر بات مانے نہیں، البتہ ہر بات آپ سن سکتے ہیں. اچھا، یہ جو پروسیس ہے نا، یہ بہت سلو پروسیس ہے کہ آپ نے جب اس طرح ان کو سمجھانا شروع کرنا ہے، ان کو روکنا شروع کرنا ہے غلط باتوں سے، غلط خواہشات سے، تو وہ دھیرے دھیرے پروسیس ہو. ایک دم سے آپ رویہ بدلیں گے. ایک ٹائم تھا آپ ان کی ہر بات مان رہے تھے، ایک دم سے آپ نے ان کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا، تو بچہ اس سے کھنچ جائے گا آپ سے.
وہ ایک امپریشن اس کے ساتھ یہ کریٹ ہوگا کہ والدین میرے چینج ہو گئے، اب وہ میری بات نہیں مانتے. یہ کھنچاؤ ہونا بہت خطرناک ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس عمل کو بہت سلو کریں تاکہ بچے اور آپ کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ قائم رہے، اس میں فرق نہ آئے. اچھا، کچھ ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ بچے کی تربیت بہت اچھی ہو رہی ہے، نہ زیادہ لاڈ پیار ہے، نہ بیجا غصہ ہے، اس کو اہمیت بھی دی جا رہی ہے، لیکن بچہ کچھ جگہ پہ ایک دم سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ضد شو کرتا ہے. لیکن بچے میں ایک کام کی صلاحیت ہے نا، اور بچے کو وہ کام کرنا آنا، یہ دو الگ باتیں ہیں. ایک بچے میں صلاحیت ہے، وہ کام وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ وہ اس کو کرنا ہی نہیں جانتا، تو وہ کس طرح پرفارم کرے گا؟ اب یہاں پہ ماں باپ کا رول ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ بچے میں صلاحیت ہے، وہ پھر بھی کیوں نہیں کر پا رہا، اس کے طریقے کار بتائیں. پڑھائی کے دوران ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے کچھ میتھس کا یا کوئی انگلش کا کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہے، کچھ پکچر ڈرا کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی ایکسپیریمنٹ ایسی کوئی بھی کام ہے، یا کوئی پریکٹیکل ایکٹیویٹی کوئی کرنا چاہ رہا ہے. اب ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہو، آپ کو آتا ہے، آپ کو آتا ہے، اوکے، اچھی بات ہے، موٹیویٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے کہ اس کا طریقہ کار بچے کو نہیں پتا. تو طریقہ کار اینڈ ریزلٹ پہ تو ہم اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو یہ کام، لیکن وہ طریقہ کار کیا ہے وہ نہیں بتا رہے. یہ بہت نازک، مطلب بہت ایسا پہلو ہے کہ عام طور پہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید بچے میں صلاحیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، بس ان کو طریقہ کار بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا اس طرح کرو گے تو یہ کام ہو جائے. تو ہم ان کو سکھائیں، کوئی بھی کام ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، کوئی گیم ہو، کچھ وہ کھیلنا چاہتے ہو، فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہو، پڑھائی میں کوئی چیز ہو، دینی کوئی معاملہ ہو، ہم ان کو سکھائیں اور ان کی رفتار کے حساب سے ان کو چلائیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والدات اپنے بچوں سے ایک دم سے بہت زیادہ امید کر لیتے کہ میرا بچہ تو یہ بہت کچھ کر لے گا، یہ تو بہت شارپ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، یہ تو جلدی جلدی کور کر لے گا. ہر بچے کی اپنی رفتار ہوتی ہے، اور اس بچے کی رفتار کے مطابق نہیں چلانا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے والدات کو کہ وہ یہ دیکھیں کہ پڑھائی میں بچے کی صلاحیت کیا ہے. خود سے جج مت کریں کہ بچہ اس رفتار پہ چلے گا، آپ اپنی رفتار پہ اس کو کبھی مت چلائیں. یہ بچے کی یا تو وہ اوور برڈن ہو جائے گا، یا اگر اس میں صلاحیت زیادہ ہے اور آپ سلو چلا رہی ہیں تو اس کے ساتھ پھر بھی زیادتی ہے، اس کی صلاحیت ضائع ہوگی. تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بچے کی صلاحیت کیا ہے، لرننگ، سیکھنے کی صلاحیت، اس کی رفتار سے اس کو لے کے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے کام بہت جلد سیکھ جائے گا. اچھا، ہم بہت سارے اچھے اچھے کام اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، نماز پڑھانا، سلام کروانا، دعاؤں کا اہتمام کرنا. بچوں کو ہم یہ سارے کام کروانا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کے فوائد نہیں بتاتے، کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو فوائد بتاتے ہیں. دیکھیں، بچہ جب بھی آپ سے کمیونیکیشن میں آتا ہے، کوئی بھی آپ سے سوال کرتا ہے یا بات کرتا ہے، تو اسی وقت آپ کو چاہیے کہ انہیں باتوں کے درمیان آپ کوئی نہ کوئی نصیحت بھی کر دیں، یا کوئی اگر وہ نیکی کی بات ہی پوچھ رہے ہیں کہ ہم واش روم جاتے ہوئے دعا کیوں پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ بتائیں، ہر دعا کا فائدہ بتائیں. رات کو جلدی سونا کیوں ہے، اس کا فائدہ بتائیں. صبح جلدی اٹھنا کیوں ہے، اس کا فائدہ بتائیں. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جا کے سلام کرو، بچوں کو قطعی نہیں پتا ہوتا کہ سلام سے مراد کیا ہے. مطلب بھی پتا ہوگا، سلام کرنا بھی آتا ہوگا، لیکن اس کا مقصد نہیں پتا. اور بہت کم والدات ہیں جو بچوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا سلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو دعا دے رہے ہو کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور دعا دینا تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان کو دعا دیں گے، وہ آپ کو دعا دیں گے.
تو جب اس طریقے سے آپ فوائد بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ شوق سے وہ کام کرے گا، آپ کے کہنے سے نہیں کرے گا۔ جب وہ سمجھ جائے گا کہ اس کام میں فائدہ ہے، وہ خود سے عادت بنا لے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرے گا۔ اور اگر اس کو فائدہ نہیں پتا ہوگا تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ سے ضد کریں کہ میں نہیں کرتا یہ کام۔ بچے کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ اگر کہیں اس کو لگتا ہے کہ میرے رات میں لیٹ کھیلنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جلدی سو جاؤ اور اس کو فائدہ نہیں بتا رہے، تو وہ یقیناً ضد کرے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں جاگنا چاہتا ہوں، میں کھیلنا چاہتا ہوں، میری زندگی۔ تو اس کو فائدے ضرور بتائیں، جو بھی نیک کام آپ کرنے کو کہیں برے کام سے روکیں۔ یہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک تھا، بچے میں ضد کی وجوہات اور ان کا حل۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اچھا، ہمارا دوسرا موضوع یہ تھا کہ اگر اللہ نہ کرے بچہ کسی بری عادت میں آ جائے یا وہ کوئی غلط خواہش بار بار کرے تو اس کو کیسے اس سے بچائیں۔ سادے پیپر پہ نا اوپر فیڈ بیک لکھ کے نا آدھے پڑھ لیں اور فیڈ بیک لکھ کے نا اندر بچھا دیں، سمجھ کے اوپر چھوٹا سا فیڈ بیک لکھ دیں انگلش میں۔ دیکھیں، یہ سب سے بنیادی بات تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بری عادت سے بچا لے اور وہ غلط خواہش کرنا چھوڑ دے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر کرنے والے کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جانیں، بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ جو یہ کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط؟ ہم یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آیا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ غلط ہے بھی یا نہیں۔ اس کو اگر وہ اس کو غلط نہیں جانتا تو اچھی بات ہے، پھر ہم اس کو بتائیں کہ غلط ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے وہ اس کو غلط جانتے ہوئے کر رہا ہے تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اس سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اس عادت کو غلط جانتا بھی ہے یا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ جانیے کہ بچے نے وہ عادت کہاں سے لی ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا ماحول ہے جہاں سے بچے نے غلط عادت لی ہے۔ بچے کو کارٹونز دیکھنے کا شوق ہو گیا، مثال ہے میوزک والے کارٹون کہتے ہیں، سب سے پہلے اس سے بچے سے خود یہ آپ پوچھیں بالکل ریلیکس ہو کے کہ بیٹا آپ کو یہ کہاں سے شوق آپ کو ہوا، کون سا آپ کا فرینڈ ہے جو یہ آپ کو بتا رہا تھا، یا کہاں سے آپ نے کوئی کزن نے بتایا، کہاں دیکھا۔ جب آپ کو یہ بچہ خود بتا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ کا اس سے ریلیشن اچھا ہے، مضبوط ہے، خود آپ کو بتا دے گا کہ اس نے کہاں سے یہ عادت لی۔ تو سب سے پہلے وہ سورس ختم کریں۔ سورس ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہیں ایسی ماحول میں بچہ جا رہا ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں منع کر دیں کہ آپ میرے بچے سے ایٹ لیسٹ یہ کام نہیں کروائیں۔ کوئی میوزک کا کام ہے، کوئی بھی ایکسرسائز غلط بات ہو رہی ہے کسی بھی ماحول میں، آپ اس ماحول سے بچے کو دور کریں۔ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ماحول درست نہیں ہے تو آپ اس ماحول کو بدل دیں، دینی ماحول میں لے آئیں یا صحیح ماحول میں لے آئیں۔ اور اگر اس ماحول پہ آپ کا تھوڑا بھی اثر و رسوخ ہے تو آپ وہاں پہ صاف صاف کہتے ہیں کہ بھائی میرے بچے سے اس بری عادت کو آپ دور رکھیں پلیز۔ چوتھی بات کیا ہے کہ دیکھیں بچہ کوئی بھی کام کرتا ہے چاہے وہ خود شوق سے کرے یا کسی اور کے ذریعے سے کرے، اب اس میں وہ شوق پیدا ہو گیا تو اس کا جو ہے بدل اس کو دیں، یعنی کہ متبادل آپشن اس کو ضرور دیں، تاکہ جب بچہ ایک چیز سے آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو جب اس کے پاس اس کا آپشن ہوگا، اس کا آلٹرنیٹو موجود ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی اس کو ترجیح دینا شروع کر دے گا اور اس غلط چیز سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائے گا۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی اس بری عادت کو ختم کرنے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اچھی عادت کیسے لکھیں؟ دیکھیں بچہ سب سے زیادہ جو اثر لیتا ہے اپنے لرننگ ایج میں وہ اپنے ماں باپ سے لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے ماحول سے لیتا ہے۔ 5 سال کی عمر تک تو عمومی طور پہ والدہ، اب 5 سال تو نہیں، اب تو خیر 3 سال کہہ لیں، 3 سال کی عمر تک والدات بچے کے ساتھ ہوتی ہیں، تو جو بھی والدہ کو وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے والدہ اس کو سکھاتی رہتی ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے۔
پھر وہ کسی مدرسے اسکول سے جڑتا ہے، تو سب سے پہلے والدین کا اثر ہوتا ہے اس کی ذات پر، پھر اس کے ماحول کا اس پر اثر ہوتا ہے. ان دو جگہ سے وہ اپنی عادتیں بناتا ہے، اچھی عادتیں بری عادتیں سیکھتا ہے، اور پھر اس کی تربیت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے انیشلی. پھر آگے اس کے دوست بنتے ہیں، پھر وہ اپنے آفس سے بھی سیکھتا ہے، وہ بات کی بات ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اس کو اچھے ماحول سے جوڑیں. انسان کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں جو وہ بچوں کے لیے پسند کرتا ہے. کچھ والدات ترجیح دیتی ہیں کہ ہمارا بچے کا جو ماحول ہے وہ ماڈرن ہو، وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کچھ والدات کہتی ہیں دینی ماحول ہو. تو ہمیشہ پرائرٹی دین کو دینی چاہیے. اگر وہاں پہ کم و بیش کوئی اور آپ کو چیز نہیں مہیا ہے اسکول اور مدرسے کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو بھی ترجیح دینی ماحول کو دینا چاہیے. کیونکہ جو کمی بیشی تعلیم میں ہوگی، میری بات دھیان سے سنیے گا، جو کمی بیشی تعلیم میں ہوگی وہ اچھی تربیت کے ذریعے سے پور ہو جائے گی. لیکن اللہ نہ کرے اچھی تعلیم ہوئی اور تربیت اچھی نہیں ہوئی تو وہ اچھی تربیت کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اچھی تعلیم بھی ایک طرح سے ضائع ہو جائے گی. کیونکہ جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ تعلیم کو اچھے انداز میں استعمال کرتے ہیں. تو بچے کا ماحول اچھا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے میں کوئی اچھی عادت آئے تو اس کے نفسیات کو سمجھیں. کب اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کب وہ کس طریقے سے کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ بچے سوتے ہوئے بڑے اچھے ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ اس ٹائم ان کی تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں. کچھ بچے کھانا کھاتے ہوئے بہت باتیں کرتے ہیں، اسٹوری سننے کی فرمائش کرتے ہیں، آپ اس ٹائم ان کی ذہن سازی کریں. کچھ بچے سفر میں بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اس ٹائم آپ ان کی ذہن سازی کریں. یہ نفسیات کو سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس وقت میں نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے اور اس کو جو ہے اچھی عادت کی نصیحت کرنی ہے. اچھا، جب بچہ سوال کرے یہ تو بہترین موقع ہوتا ہے نصیحت کا جو ہم عام طور پہ گنوا دیتے ہیں. جب بچہ آپ سے سوال کرتا ہے وہ اس ٹائم اپنے آپ کو بالکل بلینک پیپر کی طرح کر کے آپ سے سوال کرتا ہے. اس ٹائم جو آپ اس کے ذہن میں لکھ دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندگی بھر اس کے ذہن میں رہے گا کہ میری والدہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے. عام طور پہ ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم بچے کو پراپر جواب بھی نہیں دیتے، نصیحت تو دور کی بات ہے، ہم اسے سوال کا جواب بھی صحیح نہیں دیتے. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بچے نے سوال کیا، اس کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ ایک آدھ نصیحت بھی اس میں شامل کر دیں، اللہ کی بڑائی بیان کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی ذہن سازی ہوتی رہے گی، اللہ سے محبت بنے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں بیٹھے گی. یہ بہترین وقت ہے. اچھا، جو بھی عادات آپ بتا رہی ہیں فائدے ضرور بتائیں. یہ تو بہت بنیادی بات ہے کہ اچھی عادت اگر آپ چاہتے ہیں بچے میں اچھی عادت آئے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کرے تو اس کے فائدے بتائیں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی فائدے اگر آپ کے سامنے ہیں وہ بھی بتائیں، اور قربی فائدے ہیں وہ بھی بتائیں. اور کوشش یہ کریں کہ بچے کو صرف بچے کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کسی اور مخلوق سے اس کو قطعی نہ ڈرائیں، کبھی نہ ڈرائیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں ایک چیز سے ڈرا کے، تو دنیاوی چیز سے کبھی مت ڈرائیں، مخلوق سے نہ ڈرائیں، صرف اللہ کا ڈر کریں. اور سب سے بنیادی بات کہ بچوں کو اچھی عادت ڈالنے کے لیے ان کے لیے رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے. یہ میں اگلی سلائڈ میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ دیکھیں بچہ عمومی طور پہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میری ماں کس وقت کیا عمل کر رہی ہے، اور وہ وہی چیز ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے، چاہے بچی کی اور ماں کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہو. ماں بہت زیادہ مثال کے طور پہ باتیں کرنے والی ہے، بچی خاموش تھے بیٹھے، لیکن تب بھی وہ اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میری ماں نے اس وقت کیسے کیا. تو رول ماڈل بننا انتہائی ضرورت ہے بچوں میں اچھی عادت لانے کے لیے. اچھا، اب رول ماڈل کس طرح بنے؟ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں وہی وہ عمل کرتے ہیں.
اور کیونکہ وہ پہلے دن سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہوتے تو ماں جو بھی عمل کر رہی ہوتی ہے وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلے دن سے ان کی یہی ترتیب ہوتی ہے. آپ جیسا جیسا ان کے سامنے معاملات کریں گی دینی معاملات میں، اپنے روٹین میں، بچے ویسا ہی کریں گے، بالکل ویسا ہی کریں گے. اگر آپ ایک بار بچی کو کہتی ہیں کہ بیٹا آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، آپ خود وقت پہ نہیں اٹھ رہے تو یقین کریں بچہ آپ کے کہنے سے کر تو لے گا لیکن اس کا ذہن نہیں بنے گا. وہ فورسفلی کر رہا ہوگا، فورسفلی، اس کا دل نہیں بنے گا کہ میں یہ کام کروں. البتہ جب آپ یہ خود کرنے لگیں گی تو کچھ عرصے کے بعد بچہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ مجھے ایسا کیوں کرنا ہے، وہ وہی کام کرنے لگے گا. تو جو بھی کام آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بچی میں آئے وہ خود آپ کو کرنا ضروری ہے. اب اس کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا بڑوں کا روٹین الگ ہوتا ہے، بچوں کا روٹین الگ ہوتا ہے. ہم لوگ لیٹ دیر تک جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، بچوں کو جلدی سلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا روٹین بہترین بنے، آپ کو اپنے روٹین پہ کام کرنا ہوگا. اپنے جو بھی ماحول ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو ترتیب دینا بہت ضروری ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ سو جانا ہے، اس ٹائم پہ بچوں کے ساتھ کھانا کھا لینا ہے، صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، یہ معاملات کرنا ہے. جب ہم یہ روٹین بنائیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے بچوں کا بھی یہی روٹین ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں بچہ یوز ٹو ہو جائے گا اور وہ اسی روٹین پہ چلنا شروع کر دے گا جو روٹین آپ نے بنا لی ہوگی اپنی. اور سارے اچھے کام جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ بچہ خود بھی کرے گا. ایک بنیادی بات اور ہے وہ یہ کہ والدین ایک دوسرے کو عزت دیں. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ والدہ کوئی بات کرتی ہیں والد کو پسند نہیں آتی، وہ بچوں کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں. آپ نے یہ بات غلط کی، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. والدہ بھی یہ کرتی. اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ہمارے یا تو اگر والد زیادہ پاور میں ہے تو وہ ان کی عزت تو کریں، والدہ کی عزت نہیں رہے. والدہ کی بات اگر گھر میں زیادہ چلتی ہے تو والد کی عزت نہیں رہے. یہ بالکل نہ کریں. والدین ایک دوسرے کے سامنے رائے جب دیتے ہیں تو اس رائے کا احترام ہو تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمارے دونوں والدین اس گھر کے بڑے ہیں اور دونوں کی رائے مانی جا سکتی ہے. کبھی والدہ کی بات مانی جائے، کبھی والد کی بات مانی جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے مطابق عزت ان کے ذہن میں آ جائے گی. اچھا، روٹین میں ایک اور بات جو ہمارے یہاں بہت کامن ہو گیا، موبائل کا استعمال، لیپ ٹاپ کا استعمال، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ٹی وی ہے تو اس کا استعمال. لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے. بچوں، میں نے پچھلی سیشن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اسکرین بچوں میں ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے، ان کی بینائی پر اثر انداز ہوتا ہے. بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہ سب ویسٹ ہو جاتا ہے اور ان کا جو حافظے کا معاملہ ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اسکرین کا استعمال آپ کم کریں گے تو بچے بھی اس سے دور رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے دن موبائل میں اور لیپ ٹاپ میں لگے رہیں اور بچہ اس کی فرمائش نہ کرے، بہت مشکل ہے. تو جس وقت جو ٹائم آپ نے بچوں کے لیے رکھا ہے، جب وہ اسکول سے آتے ہیں آپ کے پاس وقت گزارتے ہیں، اس وقت آپ کوشش کریں کہ اسکرین کا استعمال بالکل نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین رول ماڈل ان کے سامنے بن سکیں. اچھا، یہ ایک اضافی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے مجھے بہت زبردست لگی. یہ باقاعدہ تجربے سے یہ بات میں نے اکابرین سے سنا ہے کہ سامنے آئی ہے کہ جب بچہ اپنے اسکول یا مدرسے سے واپس آتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے 5 سے 10 منٹ کا وہ وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت عام طور پہ والدین مصروف ہوتی ہیں، ان کو سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے اپنے بچے کے پاس آ کے 5 سے 10 منٹ اس کے ساتھ ضرور گزارنے چاہیے. اس کو گلے ضرور لگائیں. یہ پچھلی سلائڈ میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، بچے کے اندر ایک عجیب سی قوت پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کو گلے لگائیں، اس کو پیار کریں. پھر آپ ان سے سلام کریں اور پھر ان سے آپ پوچھیں کہ اس کا دن کیسا رہا، آپ کا دن کیسا رہا، آپ نے پورے دن کیا کیا. وہ ایک ایک کر کے ہر بات آپ کو بتائے گا.
یہ پوچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ساری وہ باتیں آپ کو بتائے گا جو اس کے حساب سے بتانے والی ہے. آج یہ انوکھی بات ہوئی، آج یہ کام ہوا، آج اس طرح ہوا، آج یہ لڑائی ہو گئی، آج میں نے یہ کیا، آج میرے دوست نے وہ کیا. اور اس ٹائم پہ جب آپ اس کی بات سن رہے ہوں گے مکمل طور پہ، چھوٹی چھوٹی نصیحت بھی کر دیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، کیونکہ آپ اس کی بات سن رہے ہوں گے اور وہ بہت شوق سے بتا رہی ہوگی. بچیاں عام طور پہ اسکول میں جو ہوتا ہے وہ چاہتی ہیں کہ اپنی والدہ کو بتائیں، بچے چاہتے ہیں اپنی والدہ کو بتائیں، لیکن وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہیں بتا پاتے. اس سے دو باتیں آپ کو فائدہ دیں گی. ایک تو بچی کا آپ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوگا، اس کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ آپ کو اس کے ادارے کے ماحول کا پتہ چلے گا، جو کہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اللہ نہ کرے اس ماحول میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے، کوئی بچی کو غلط فرینڈ مل گیا ہے، وہ فرینڈ جو ہے وہ کچھ غلط اس کو سمجھا رہی ہے، سکھا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو دوستوں کو ضرور پوچھیں، دوستوں کے متعلق ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کون دوست ہے، وہ کیسی ہے، کس طرح بات کرتی ہے، کیسے لہجے میں بات کرتی ہے، ساری باتیں اس سے پوچھیں. تو یہ ایک تجربے سے بات سامنے آئی، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس پہ ضرور کوشش کر کے عمل کریں کہ جیسے ہی بچہ گھر میں داخل ہو آپ 5 سے 10 منٹ ان کو ضرور دیں. الحمدللہ آج کا سیشن تقریباً ختم ہونے پہ ہے. تو جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ضد کی کیا وجوہات تھی، ان کو جانیں، اس کا حل امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد جو ہے ماحول کا خاص خیال رکھیں. ایک میں نے آپ سے گزارش کری کہ مدرسے اسکول سے واپسی پر بچوں کو وقت دیں اور رول ماڈل کرنے کی خود پہ محنت کریں. یہ تو کرنے والے کام ہیں. بچنے والے کام بیجا لاڈ پیار نہ کریں، بیجا غصہ نہیں کریں. بچے کی جو صلاحیت ہے، لرننگ کیپیسٹی ہے، اس کے حساب سے اس کی امید رکھیں، اس سے غلط امید نہ رکھیں اور اسکرین کا استعمال بالکل نہ کریں. ایک بنیادی بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے تو اس مصروفیت سے جب ان کو ٹائم ملتا ہے وہ بچے کے ساتھ وقت گزار رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو آرام کا وقت سمجھتی ہیں. لیکن یہ بالکل نہ سمجھیں. آپ کے جتنے بھی مصروفیات، جتنے بھی آپ کے کام ہیں وہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کے بچوں کو جو آپ وقت دے رہی ہیں وہ ہے. تو اس کو آپ آرام کا وقت تصور نہ کریں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو آپ ذمہ داری نبھا رہی ہیں آپ آرام بھی کریں اس وقت، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس ذمہ داری کو کا احساس کرتے ہوئے بچوں کی تربیت بھی کرتے رہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی جو ذمہ داری ہے اس میں آپ ضرور بضرور کامیاب ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے سیشن سے فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.